یہ واقعی خدا کا کلام ہے. یہ تمام چیزیں ایک عقلی نتیجہ بھی ہیں, وہ بھی ایمان ہے, ایک عقلی ایمان سمجھ لیں اس کو, فلسفی ایمان سمجھ لیں. دوسرا درجہ ہے ایمان کا جس کا دل سے تعلق ہے, اور یہ دل سے تعلق جس ایمان کا ہے وہ اونچا بھی ہوتا ہے نیچا بھی ہوتا ہے, کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. کبھی آپ خطبہ سن رہے ہو آپ کا ایمان اوپر جائے گا, کبھی آپ کسی فضول قسم کی مجلس میں بیٹھے ہو آپ کا ایمان نیچے چلا جائے گا. آپ کو فضول چیز ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ کہیں اور دیکھ رہے ہو آپ کا ایمان نیچے جائے گا. آپ کو فائدے کی بات سن رہے ہو آپ کا ایمان اوپر جائے گا. ویسے تو آپ 100% مسلمان ہر وقت ہیں, مانتے تو ہر چیز کو ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں, لیکن انسان کے دل میں کچھ آگ جلتی ہے, کبھی کبھار آنسو نکلتا ہے آنکھ سے کبھی کبھار. وہ کس قسم کا ایمان ہے؟ دل کا ایمان. اب یہاں جو دعویٰ ہو رہا ہے نا یہ عقلی ایمان کا بھی ہو رہا ہے اور دلی ایمان کا بھی ہو رہا ہے, لیکن ان کے خلاف جو نقد قرآن میں کی گئی ہے وہ بھی دو طرح کی ہے. یعنی ایک عقلی منافق ہے جو واقعی اصل میں مانتا ہی نہیں کہ یہ سچ ہے, صرف دکھاوے کے لیے مان چکا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکومت بنی ہے مدینے میں تو اس سے پہلے کچھ منافقون لائک عبداللہ بن ابی اس قسم کے منافق جن کی حکومت بننے والی تھی, اب ان کی حکومت ہاتھ سے نکل گئی کیونکہ ساری حکومت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. تو اب جس پارٹی کے وہ پریزیڈنٹ تھے بننے والے تھے آگے, اب وہ ساری امیدیں جو ہیں برباد ہو گئی. تو اب مسلمان جو جیتنے والی پارٹی ہے اس کو جوائن کرنا پڑے گا. تو اگر آپ مانتے بھی ہیں تو نہیں, لیکن پھر بھی کرو, نام سے مان لیا اور جوائن کر لی, چلو ہاں ہم بھی مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ بس کہنے کی بات ہے, کہنے کی بات ہے, دل میں اس کی کوئی ایمان نہیں ہے, نہ عقلی طور پہ مانتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن دوسرا نفاق, ایک نفاق ہے عقلی نفاق, یعنی میں تو اندر ہی اندر میں تو اس بات کو میں تو خدا کو بھی نہیں مانتا, میں تو رسول کو بھی نہیں مانتا, قرآن کو بھی نہیں مانتا, لیکن کیا کروں, مصلحت ہے اس معاملے میں. آپ کیا کریں؟ اگر اپنا